صاحب کب سے بلاگنگ کر رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے؟ بلاگنگ کو ہی کنٹینیو رکھنا ہے یا ساتھ میں کچھ فری لانسنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں؟ سر میں 2020 سے بلاگنگ کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کچھ لرن کیا ہے 2019 کے مڈ سے لے کے 20 تک. رائٹ. لاسٹ منتھ کی ارننگ کے حوالے سے اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی آئی ہے، سو اکارڈنگلی آڈینس کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو فردر جو ہے آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے سر، الحمد للہ ارننگ تو بہت اچھی آئی ہے. اپروکسلی آپ کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ بلاگر جو ارننگ فکس نہیں ہوتی ہے، تو میں آپ کو ویسے فگر بتا دیتا ہوں کہ 500,000 4 سے 5 لاکھ، اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. تو اراؤنڈ آپ کہیں بھی کر لیں. $500,000 از اے ہیوج اماؤنٹ اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کے حوالے سے بات کر لیں. یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا اس لیول تک پہنچنے میں؟ سر مجھے 1 سال لگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ سر میں محنت بہت زیادہ کی ہے، کیونکہ جب میں نے اپنے بی ایس آنر کیا IT کی فیلڈ سے، تو آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان یونیورسٹیز میں کوئی اسکل نہیں سکھاتے. السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از اسماعیل بلاگر اور آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے بندے سے جو کہ مہینے میں کم از کم 8 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک کماتا ہے. بلاگنگ کر رہا ہے. بلاگنگ میں کیسے یہ اس لیول تک پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا ٹائم لگا، کون سی ایکسپیرینس اس نے گین کی، کیا اسکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں سے اس نے سیکھا ہے، تمام چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں میں افتخار سے. ویلکم کرتا ہوں افتخار آپ کو اسماعیل بلاگر کے شو میں. اینڈ ہوپلی آپ کو پسند آئے گا یہ پروگرام اور اپنا نالج شیئر کرتے ہوئے. سو افتخار اپنا تعارف پلیز کروائیے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. یس سر، میرا نام محمد افتخار الحسن ہے. میں بیسیکلی چنیوٹ سے ہوں. میں نے BS آنر کیا IT میں. تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا شوق ہی تھا آن لائن میں آنے کا. مجھے بلاگنگ کا ہلکا پھلکا آئیڈیا تھا. باقی میں نے سٹارٹ میں YouTube کا سہارا لیا، جس میں سے سر میں نے آپ کی ویڈیوز، عاصم علی کوکر جو ہے ہاؤ ٹو اردو والا، اور اس کے علاوہ بہت سارے انڈین یوٹیوبرس، ان کی ویڈیوز دیکھی. میں نے وہاں سے سیکھا. مجھے پتہ چلا کہ بلاگنگ میں پوٹینشیل ہے، میں اسی کو اپنا کیریئر بنا کے آگے چلوں گا. میں نے 2019 کے مڈ میں سٹارٹ کیا اور مجھے سیکھنے میں 1 سال لگا، اور الحمدللہ آج میں ایک اچھے مقام پہ ہوں. ویسے میں نے سنا ہے کہ یوٹیوب پہ نارملی ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے. تو جب آپ یوٹیوب پر گئے، آپ نے میری ویڈیوز دیکھی یا عاصم کی ویڈیوز دیکھی، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم دونوں کی ویڈیوز سے ہی آپ نے سیکھا ہوگا، بہت سارے اور بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی. آپ کو کیا واقعی میں لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یا جو بھی وہاں پہ ویڈیوز ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے؟ سر یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں انگلی پکڑ کے چلایا جائے. سر یوٹیوب پہ بہت کچھ نالج پڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب اور گوگل سب سے بڑا استاد ہے، کیونکہ میں نے یوٹیوب اور گوگل سے ہی اپنے ابتدائی طور پہ جو کیریئر سٹارٹ کیا وہاں سیکھا. جیسے کہ آپ بتا رہے، میں نے آپ کے علاوہ بھی بہت سے یوٹیوبرس کی ویڈیو دیکھیں، جس میں انڈینس بہت زیادہ ہیں، گورے بھی ہیں اور پاکستانی میں بڑے یوٹیوبرس ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان کو جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے. ہاں جی. تو پاکستانی عوام وہی ہے کہ بس ہمیں انگلی پکڑ کے چلایا جائے. رائٹ. انڈین یوٹیوبرس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ آپ کی ایکسپیرینس کی طرف جائیں گے، پرسنلی آئی فالو انڈینس کیونکہ ان میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک ڈیڈیکیشن. دے ڈو وٹ ایور دے وان ڈو، مطلب ان کے مائنڈ میں آیا، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی اور اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ سیکھنے والے انسان ہو تو. انڈینز میں کون سے یوٹیوبرس ہیں جن کو نارملی آپ فالو کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ جو فالو کرتا ہوں وہ ٹیکنیکل رپون اور ٹیکنو ویدانت، اور تیسرا مسٹر ویاس. Mr. Vyas, right. And they're all sharing information related to blogging, کیونکہ سیم فیلڈ ہے. ویل آتے ہیں واپس بلاگنگ کی اس فیلڈ کی طرف. سو آپ کا بلاگنگ کا جو شوق پیدا ہوا، اسٹارٹ میں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو فوکس کروانا. کیسے کیا آپ نے اپنے آپ کو فوکس؟ مطلب ایک مائنڈ میں ہوتا ہے نا یار کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، ہرڈلس ہوں گے، کہاں سے سیکھوں گا، میں فیل نہ ہو جاؤں، اس قسم کے کویشچنز آپ کے مائنڈ میں آئے؟ بالکل سر آئے، کیونکہ یہ آپ کی بات ہرڈلس تو بہت زیادہ ہیں کہ ایون میں کافی دفعہ بتا چکا کہ مجھے ورڈ پریس انسٹال کرنے میں اتنے ہرڈلس آئے کہ 7 دن میں لگا رہا کہ مجھے ورڈ پریس انسٹال کرنی ہے. کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے جو بھی بندہ نہیں ہوتا افورڈ نہیں کر پاتا ڈومین ہوسٹنگ فری والا یوز کیا. تو میں نے یوٹیوب، گوگل، اس کے علاوہ بہت سے میں نے محنت کی، لیکن وہ مجھے نہیں ملا. لیکن میرے اندر ایک شوق جذبہ تھا کہ میں نے اس کو کرنا ہے. پھر میرے ایک جو سر ہیں حافظ مبشر احمد سیالوی صاحب، جن سے میں نے بعد میں کورس کیا تھا، انہوں نے مجھے ایک ایونٹ پہ بتایا کہ ایسے کرنا ہے، تو وہ میں نے کر لیا. اچھا دوسری بات سر آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہرڈلز آتی ہے تو آپ نے کیسے کیا. سر مجھے شوق بہت تھا. میرے جو فیس بک تھی، انسٹاگرام تھا، ساری کمیونٹی میں نے آن لائن والی اکٹھی کی تھی. مجھے روز موٹیویشن ملتی تھی، جس میں عامر اقبال صاحب تھے، تنویر نالا صاحب تھے، اسماعیل بگر تھے، ولی احمد تھے، آزاد چہبل. میں سب کو بڑے عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور مجھے پتا تھا انشاءاللہ کہ میں ایک دن کامیاب ہوں گا. تو میں نے اپنی محنت جاری رکھی، اللہ پہ بھروسہ رکھا اور دل خلوص سے کام کیا اور اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا.
منجن سیلر اور کورس سیلر جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے آپ دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا واقعی میں یہ جو کورس سیلنگ کا ہے یہ جسٹ ایک بزنس ہے یا اس میں واقعی میں سیکھنے کو کچھ ملتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تقریباً 1 سال تک کام کیا اور آپ ماشاءاللہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آپ اب ماشاءاللہ بہت اچھا کما رہے ہیں. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیز؟ سر آنیسٹلی اسپیکنگ میں بتاؤں تو میرے خیال میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, کیونکہ میں نے خود بھی کورس کیا, میرا ایکسپیرینس ہے. میں نے آئی اسکلس کا ریسنٹلی کورس کیا, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا. اب سر بات یہ آتی ہے کہ جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے پھر بعد میں وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ وہ ہے. اب تنویر نانا صاحب کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ماشاء اللہ ان کا اتنا نام ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ لاکھوں ایون کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ود پروف کما رہے ہیں. تو سر یہ خود 90% ڈیپینڈ کرتا ہے جو سیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ان کی چیزیں کو اڈاپٹ کرتا ہے, وہ سیکھ کے اپلائی کرتا ہے. اب جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے وہی ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں, یہ منجن ہے, یہ ایسے ہے, یہ وہ ہے. میرے خیال میں یہ ورتھ رکھتا ہے. اینڈ آف کورس ہر بندہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, 1 2 3 10 بندے کامیاب ہوں گے آؤٹ آف 100 آؤٹ آف 50. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں ناکام لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سب ناکام وہی ہوتی ہے جو محنت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں اتنی بہت بڑی انڈسٹری, اس میں ہزاروں فیلڈس ہیں, صرف بلاگنگ نہیں ہے, فلانسنگ ہے, امیزون ہے, بہت ساری چیزیں. اب لوگ بس محنت نہیں کرتے میرے خیال کے مطابق, ورنہ اس فیلڈ میں ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. رائٹ. سو کتنا ٹائم لگا آپ کو بلاگنگ کے اس پیٹرن کو اپنے آپ کو ڈالنے کا؟ مطلب جب آپ نے سیکھا, امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آیا, تو اوور آل کتنا ٹائم لگا اس امپلیمنٹیشن تک پہنچنے میں؟ مجھے تقریباً 2 سال لگے ہیں سر. 2 سال لگے ہیں, بٹ آپ نے بھی کہا کہ میں نے 1 سال میں سیکھا ہے. سر 1 سال میں سیکھ کے میں نے وہی آپ کو بتایا کہ بیسک سیکھا, اس کو میں نے بڑے ایک اچھے لیول پہ لے جانے تک, جس میں سے میں نے SEO سیکھی, اس کے علاوہ میں نے چھوٹے چھوٹے چیزیں سیکھی اپنے بلاگ کو گرو کرنے کے لیے. تو اس میں مزید فردر ایڈوانس لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے کمپلیٹ 2 سال, لیکن ورنہ میں سیکھ تو 1 سال میں ہی گیا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, کام کیسے کرتی ہیں. نیش سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ واقعی میں امپورٹنٹ ہے, اور کس طریقے سے آپ نے اپنے لیے نیش چوز کیا؟ سر واقعی ہی بہت امپورٹنٹ ہے. جو میں کرتا ہوں سر, میں زیادہ تر جابس اور ٹیکس پہ کام کرتا ہوں, اور میرے پاس کچھ اسپیسیفکیشن وہ آڈینس ہوتی ہے کہ جن کو میں نے ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ایسے ہی مطلب آپ نے کوئی بھی بلاگ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, آپ کو پتہ جس کی ورتھ کتنی ہے, اس کا کمپٹیشن کتنا ہے, اس میں سرچ والی ساری چیزیں یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. نہیں, کمپٹیشن وغیرہ بالکل وہ تو آپ کو ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں ٹائم کتنا لگا آپ کو ایک نیش کو چوز کرنے میں؟ بیکاز بندہ چاہتا ہے یار میں ٹیکنالوجی پہ کام کروں, تو اس کے ساتھ ہی خیال آتے ہیں نہیں یار ٹیکنالوجی کی وجہ اگر میں کیمپنگ, ٹینٹس یا ٹریولنگ سائٹ پہ نکل جاؤں, نہیں اگر میں فیشن کی طرف جاؤں نا, مطلب وہ دل میں خیال آتے ہیں نہیں یار یہ والا بہتر ہوگا. اس پروسیس سے کیسے آپ نے اپنے آپ کو پاس کیا؟ سر میں نے پہلے بتایا, جو میں نے پہلا 1 سال لگایا نا, میں نے اسی ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے میں نے کافی نیچز ٹرائی بھی کیے ہیں. اوکے. تو اس کے بعد جب 1 سال گزرا تو مجھے پتہ چلا کہ میں یہ 3-4 نیچز پہ کام کروں تو اس میں مجھے بہت زیادہ پروفیٹیبل بھی ہیں, سکون بھی ہوں, آرام بھی ہے. تو اس وجہ سے میں ٹیکس, جابس اور اسی طرح کے نیچز پہ کام کرتا ہوں. رائٹ. سب سے بڑا کمپیٹیٹر اس وقت مارکیٹ میں کون ہے آپ کا؟ سر وہ میرا فرینڈ ہی ہے. اوکے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو اب تو میرا ماشاء اللہ پارٹنر بھی بن گیا. ہاں, نائس. سو آپ کہہ رہے کہ آپ نے جابز اینڈ نیشز پہ, جاب کے نیش پہ آپ نے شروعات کر لی. بلاگ کریشن پروسیس, ڈومین سلیکشن پروسیس اینڈ ہوسٹنگ, وہ پروسیس تھوڑا سا بتا دیتا کہ ایک نیوبی کو پتہ چلے. سر ڈومین میں ہمیشہ نیم چیپ ریکمینڈ کرتا ہوں, اور ہوسٹنگر. گو ڈیڈی بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن گو ڈیڈی کے میں خلاف ہوں کیونکہ کافی دفعہ وہ میرے ڈومین کینسل کر دیتے ہیں بلا ریزن کے. تو میں اب تو گو ڈیڈی کو چھوڑ چکا ہوں. باقی آتے ہیں ہوسٹنگ. ہوسٹنگ میں نیم چیپ بھی بیسٹ ہے اور ہوسٹنگر بھی بیسٹ ہے. اچھا, نیم چیپ کو میں فرسٹ پریورٹی اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی سپورٹ بہت کمال کی ہے, بہت فاسٹ. جتنا بھی آپ کا پرابلم ہو وہ ود ان 5 منٹ آپ کا حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بہت اچھے فیچر ہے کہ انہوں نے ابھی بھی لانچ کیا بیک اپ والا, مطلب مسٹیکس سے آپ نے کسی بھی ویب سائٹ کے ساری فائلز بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا ایون, تو وہ آپ کو ایسی ویب سائٹ لائیو کر کے دے دیں گے ود ان 10 منٹ کے, جیسے آپ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. اور موسٹلی ہوسٹنگز والے ایسی آفرز نہیں دیتے. نارملی وہ آپ کو لنکس ہی شیئر کرتے کہ یار یہ لنک ریڈ کر لو, یہ لنک ریڈ کر لو, یا پھر وہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہڈلس آتی ہیں آپ کی, مطلب رینکنگ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی آپ کی ویب سائٹ ڈاؤن رہے نا تو اس لیے میں نیم چیپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. ایون آئی پرسنلی ریکمینڈ نیم چیپ فار ڈومین اینڈ ہوسٹنگ. اینڈ سپوز اگر آپ وہاں سے تھوڑا سا لیول کا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہوسٹنگ اور باقی ہوسٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں. اسٹارٹ میں آپ نے شیئر ہوسٹنگ پہ کام کیا یا کلاؤڈ ہوسٹنگ لیا, یا ابھی تک شیئر پہ چل رہا ہے؟ سر میں ابھی تک شیئر پہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کلاؤڈ کی.
جب پڑے گی تو میں آف کورس کلاؤڈ یوز کروں گا. ویسے ریسنٹلی میں سمبل ہوسٹ بھی یوز کر رہا ہوں. بہت ہی زبردست قسم کی ان کی سروس ہے سمبل ہوسٹ کی بھی, کیونکہ میں 3 ویب سائٹس ادھر بھی چلا رہا ہوں تو ان کی سروس بھی کمال ہے, سپورٹ بھی کمال ہے اور ان کی اسپیڈ وغیرہ سب کچھ اوکے ہے. دیٹس امیزنگ. سو پہلا بلاگ بنانے کے لیے جو ہے نا آپ نے نیم چیپ یا جس چیز کا سہارا لیا, اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا اسٹیپ تھا وہ اپنے ویب سائٹ پہ تھیم انسٹالیشن کا تھا. تھیم انسٹالیشن میں نارملی نیوبیز کو ایشو آتے ہیں, آپ بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں, کون سا تھیم آپ یوز کرتے ہیں, کون سا ریکمینڈ کرتے ہیں ایک نیوبی کے لیے؟ میں 2 تھیم زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں, ایک ہٹ میگ اور ایک جنریٹ پریس. یہ دونوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت لائٹ ہے اور ورڈ پریس بھی اس کو ریکمینڈ کرتا ہے. ایس یو میں بھی یہ بہت اچھے, کہ جتنا آپ کا تھیم لائٹ ہوگا اتنی آپ کی جو ویب سائٹ کی اسپیڈ فاسٹ ہوگی, تو رینکنگ میں بھی فرق پڑتا ہے. اور یہ تھیم کسٹمائزیشن بھی بہت ایزی ہے اور یہ فری ہیں, جو سب سے بڑی. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویب سائٹ کے لیے مین پیج کی ڈیزائننگ ضروری ہے یا انٹرنل جو اس کا کنٹینٹ والا پیج ہے وہ ڈیزائن بڑا میٹر کرتا ہے؟ سر میرے خیال میں آپ کا کنٹینٹ والا جو پیج ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت نہ بھی ہو, لیکن اس کا اسٹرکچر ایسا ہو کہ جو یوزر انٹینٹ ہے وہ آئے تو یوزر کو جو چیز وہ دیکھنے ہے وہ اس کو آسانی سے مل جائے, اور جتنا وہ اس کے لیے ایزی ہو اتنا آپ کی ویب سائٹ کے لیے زیادہ فائدہ ہے. اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کل میں کال پہ تھا, ایک بندے نے کال کی تو بولا کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ خرچہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لیے؟ یار میری ویب سائٹ کا جو مین پیج ہے وہ بالکل سمپل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فینسی دکھے اور یہ ہو وہ ہو, میں کلاؤڈ ہوسٹنگ پہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں, تو میری ویب سائٹ کی رینکنگ میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا ٹائم آپ کو کتنا ہو گیا ہے؟ بولا کہ مجھے ہوا ہے تقریباً 3 مہینے. میں نے کہا کتنا کنٹینٹ اپلوڈ کیا ہے؟ ہی سیز کا اراؤنڈ 30 کنٹینٹ. میں نے کہا بھائی میں اس سے آپ کو زیادہ بہتر مشورہ دوں, آپ مانیں گے؟ بولا بولے. میں نے کہا آئی ووڈ ریکمینڈ یو ہائیلی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا مین پیج چھوڑیں, کیونکہ آپ مجھے بتائیے گا آج تک آپ جتنی بھی ویب سائٹ پہ آپ نے وزٹ کیا ہے, کتنی ویب سائٹس کا مین پیج آپ نے اسی وجہ سے وزٹ کیا ہے کہ کنٹینٹ آپ کو اچھا ملا ہے؟ تو وہ بولا یار ابھی تک تو میں نے کسی کو بھی نہیں کیا. میں نے کہا سیم فارمولہ اپنی ویب سائٹ کے لیے اپلائی کر لے. کوئی بھی آپ کے مین پیج پہ وزٹ نہیں کرتا انٹل اینڈ انلیس آپ کا کمپیٹیٹر ہو, انٹل اینڈ انلیس وہ آپ کو بیک لنک دینا چاہتا ہو, تو پھر وہاں پہ تھوڑا بہت میٹر کرتا ہے. سر میں یہاں پر چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی یوزر آتا ہے آپ 98% وہ موبائل سے آتا ہے, تو موبائل سے تو آپ کو مین پیج پورا شو ہی نہیں ہوتا, تو فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. ایگزیکٹلی فائدہ ہی نہیں ہے. سو اس پہ پیسہ لگانے کی بجائے اگر آپ کنٹینٹ پہ زیادہ فوکس کریں, کنٹینٹ کی کوالٹی پہ فوکس کریں, زیادہ سے زیادہ ہیلپ فل کنٹینٹ جو گوگل کی ریسنٹ اپڈیٹ ہے. اچھا ہیلپ فل کنٹینٹ سے یاد آیا, ویب سائٹ کہ جو آپ کے ابھی تک کیا اپڈیٹ چل رہے ہیں؟ میرا تو تھوڑا سا بیٹر ہی ہوا ہے. اچھا, تھوڑی سی ٹریفک انکریز ہوئی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نے جو تھوڑا سا ٹارگیٹ کیا تھا نا, وہ پاکستان اور انڈیا کو کیا تھا کچھ کانٹینٹس پہ, تو وہ تقریباً زیادہ نہیں کہہ سکتے, 20% اپ ہوئی ہے میری دونوں سائٹس, جن پہ میں زیادہ فوکس پہ کام. ویسے آپ زیادہ نہیں کہتے, لیکن سپوز 20% ڈاؤن جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پریشان سر, بہت پریشانی بنتی ہے, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. سر میرے خیال میں بہت بڑی اماؤنٹ ہے, پرسنٹیج جو آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے لاسٹ ویب سائٹ جو ہے وہ گوگل میں ہٹ ہوئے تھے, تقریباً ہمیں 2.2 ملین کا لاس ہوا تھا. سر آپ نے سو میری طرح کا بندہ ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ لاس کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر, جب آپ کے مائنڈ میں ہو کہ بھائی یہ سیل ہوگا, ایک بہترین آفس سیٹ اپ ہوگا, ہم شفٹ ہوں گے, ٹیم بڑھے گی, لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ویب سائٹ آپ کی گوگل کے سرف میں ہی نہ آ رہی ہو. تو خیر اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو. اور آف کورس دس از اے پارٹ آف دا گیم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کیسے کر لیتے ہو مینیج, کیسے اپنے ویب سائٹ پہ کام شروع کر لیتے ہو؟ تو میں ان کو کہتا ہوں یار نہ کروں گا تو کیا کروں گا, بالکل دوسرا راستہ میرے پاس ہے. تو اگر نہیں ہے تو کاروبار ہے, کاروبار میں تو اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. سو افتخار آپ کو کتنا ٹائم لگا اور کتنا کنٹینٹ آپ نے اپلوڈ کیا اپنی ویب سائٹ پر پہلا $1 جنریٹ کرنے میں یا گوگل ایڈسنس کی اپروول تک؟ سر 2021 کی بات کروں گا تو تب بہت ٹائم زیادہ لگتا تھا کہ آپ کو پہلے تو ایڈسنس اپروول کروانے کے لیے گوگل کی ساری پالیسیز کو فالو کرنا پڑتا تھا. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں 30 سے 40 آرٹیکل ہو, فل آپٹیمائز ہو, تب ہم اپلائی کرتے تھے. تو ایڈسنس ویسے بہت جلدی اپروو ہوتا تھا 2021 میں. تو اس کے بعد سر پہلا $1 جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم, اگر آپ اچھے سے محنت کرتے ہیں تو 1 مہینے میں آپ ایون کہ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائڈ بھی کروا سکتے ہیں. تو سٹارٹ میں ہی آپ کو تھوڑا سا مشکل آتی ہے, لیکن جب آپ کی ویب سائٹ بالکل ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو بیک لنکس بھی مل رہے ہیں, آپ کو سوشل سگنل بھی مل رہے ہیں, آپ کو آرگینک سرچ بھی مل رہے ہیں, تو پھر سر ڈے بائی ڈے وہ اوپر ہی جاتی ہے. کتنا ٹائم لگا آپ کو اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ انیبل کرنے میں اراؤنڈ؟
سر پہلا ایڈسن اکاؤنٹ انیبل کرنے جو میں نے بلاگ بنایا تھا وہ مجھے 1 مہینے میں مل گیا تھا کیونکہ میں نے گوگل کی ساری پالیسیز کو فالو کیا تھا. پالیسیز میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اباؤٹ اس پیج ہونا چاہیے, یہ ساری پیجز کیا میٹر کرتا ہے؟ جی بالکل سر میٹر کرتا ہے. پالیسیز میں آپ کے لیے 5 پیجز بہت ضروری ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں اباؤٹ اس, کانٹیکٹ اس, ڈسکلیمر, پرائیویسی پالیسیز اور کوکیز پالیسیز, یہ بہت ضروری ہوتے ہیں پیجز. اس کے علاوہ میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میں لائٹ تھیم کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ لائٹ تھیم پہ گوگل بہت جلدی اپروول دیتا ہے. تو باقی اپنی کسٹمائزیشن اس طریقے سے کرنی ہے گوگل کو لگے کہ واقعی ہی یہ جینون بندہ ہے, یہ کام کرنا چاہتا ہے. تو باقی کنٹینٹ آپ اچھا لکھیں تو گوگل تو آپ کو اپروول دے دیتا ہے. بہترین. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نارملی ایک نیوبی کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یار دس از ویری ڈیفیکلٹ اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہے. یہ سب کچھ ٹیکنیکل ایس ای او بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر آن پیج ایس ای او آپ کی ہو گئی, آف پیج ایس ای او ہو گئی. آپ ایز اے بلاگر, میں آپ کی ایگزامپل یہاں پہ لینا چاہوں گا, کتنا آپ نے اس چیز پر کام کیا اور اس کے لیے آپ نے کیا 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 اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک نیو بلاگ کے لیے؟ سر وہ ایس ای او کی آپ بات کریں تو جب میں نے بھی سنا تھا کہ ایس ای او یہ کیا بلا ہوتی ہے, میں بھی ڈر گیا تھا کہ یہ نہ میں نے کبھی پہلے سنا نہ کیا ہے. لیکن سر یہ اتنا عام مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا. جب آپ اس پہ سرچ کرتے ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے آن پیج ایس ای او, آف پیج ایس ای او, ٹیکنیکل ایس ای او. تو یہ کرنے کو بہت آسان ہے لیکن اگر انسان کرنے والا ہو تو بس, اگر ڈرتا رہے تو پھر تو وہ نہیں کر پاتا. اپنی ویب سائٹ پر آپ کیا چیزیں سے اپلائی کرتے ہیں آن پیج ایس ای او کے لیے یا آف پیج ایس ای او کے لیے, اگر تھوڑا سا وہ بتا دیں. سر میں کچھ پلگنس ہیں اسپیسیفک وہ یوز کرتا ہوں جس میں یوسٹ ایس ای او پریمیم میں یوز کرتا ہوں. اور باقی انڈیکسنگ کے لیے تو کافی طریقے ہوتے ہیں. میں پلگنس کا سہارا نہیں لیتا, میں گوگل اے پی کی کا سہارا لیتا ہوں. اس کے علاوہ سر آن پیج کے لیے میں سوشل شیئر پلگن بھی یوز کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں ہاؤ ٹو اسکیما ایڈ کرنے کے اسکیما والا بھی پلگن یوز کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ باقی آن پیج میں اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا, وہ باقی مینولی کرنا پڑتا ہے جس میں انٹرنل لنکنگ آتی ہے, آؤٹ باؤنڈ لنک آتا ہے اور اس میں امیج کی آپ نے آپٹیمائزیشن, تو اس کے لیے پلگن کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے یوسٹ ایس ای او پلگن کے حوالے سے بات کی اور نارملی میں ریکمینڈ کرتا ہوں رینک میتھ اور یہ ایس ای او پریس پلگن, کیونکہ ان کی جو فری پلان ہے اس میں کافی زیادہ فیچر ہے جو کہ یوسٹ آپ کو نہیں دیتا فری پلان میں. آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ نے کبھی یوز کیا ہے یا جسٹ یو آر اسٹک ود دا یوسٹ ایس ای او؟ میں وہی بات کروں کہ میں نے اسٹارٹ سے ہی یوسٹ ایس ای او کی اور مجھے پسند ہے, اس وجہ سے میں کہیں اور گیا نہیں. کبھی کبھار رینک میتھ یوز کیا تھا لیکن پھر مجھے وہاں پہ وہ مزہ نہیں آیا جو یوسٹ پہ آیا, تو اس وجہ سے میں ان کو یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں نے وہ یوز ہی نہیں کیا. اب میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عادی ہو جاتے ہیں جب ایک پلگن کی, تو پھر آپ دوسری طرف نہیں کرتے. زیادہ تر چیزیں چینج نہیں کرتا جیسے تھیمز اور پلگنز. زیادہ تر میں ایک ہی اپنی ویب سائٹس پہ تقریباً ایک ہی تھیم یوز کرتا ہوں, وہ جنریٹ پریس ہے. اوکے, اور ایک ہی پلگن یوز کرتے ہیں جو یوسٹ ہے. یوسٹ کے علاوہ کون سے ہیلپ فل پلگن ہے, بیک اپ سیکیورٹی وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ اب جو بیک اپ کے لیے بہت امپورٹنٹ پلگن ہے وہ اپ ڈرافٹ پلس ہے, وہ ہر بندے کو یوز کرنا چاہیے, اس کی سیٹنگ کر لینی چاہیے اس کے لیے. باقی آپ یوسٹ کر لیں. اس کے علاوہ جنریٹ پریس کا ایک پریمیم پلگن ہوتا ہے جے بی پریمیم, اس میں آپ یہ ہوتا ہے کہ سائٹ لائبریریز کو آپ امپورٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کو خوبصورت کے ساتھ فاسٹ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ چند ضروری تھی. اس کے علاوہ میں جو ایک سیکورٹی کے لیے پلگن یوز کرتا ہوں ورڈ فینس کرتا ہوں. ورڈ فینس. اور اس کے علاوہ ویب سائٹ کی اسپیڈ کو فاسٹ کرنے کے لیے آپٹیمائز کرنے کے لیے ڈبلیو پی راکٹ جو کہ بہت اچھا ہے. باقی جیٹ پیک تو نارمل پلگن ہوتے ہیں, جیٹ پیک اور گوگل سائٹ کٹ. یار میں نے اتنی بہترین آفر دی ہے اپنی آڈینس کو کہ یار آپ صرف ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ سے جو ہے میری ہوسٹنگ سے آپ کوئی بھی پیکیج لے لے, آپ کو ورڈ پریس کا جنریٹ پریس یا آسٹرا تھیم یا مائی تھیم شاپ, اس کے علاوہ ڈبلیو پی راکٹ ہو گیا, اس کے ساتھ آپ کا ہو جاتا ہے یہ سیکیورٹی والا پلگن, امیج آپٹیمائزیشن والا پلگن, رینک میتھ کا پریمیم ورژن یا ایس ای او پریس کا پریمیم ورژن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں وہ ایک بندہ بائی کرنا چاہے یا ایک بلاگ پہ اپلائی کرنا چاہے, کتنی کاسٹ آ سکتی ہے؟ سر بہت زیادہ کاسٹ ہے, یہ اپروکسیمیٹلی $500 تو پکا ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ کے لنک سے لیں تو وہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے خود لیا ہوا ہے. اچھا, شاید آپ کو یاد ہو یا نو, میں نے میسج کیا تھا, آپ نے مجھے اپنا ریفر لنک دیا, تو یہ سارے پلگن مجھے فری میں ملے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو 1 by 1 پرچیز کرتا ہوں تو یہ بہت کاسٹلی پڑتے ہیں. اب تو ڈالر ریٹ کہاں 230+ چلا گیا. اچھا, اس پہ بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے کمیشن کے لیے ایسا کر رہے ہیں. سر اصل میں جو نیوبیز اور جو لوگوں کو نالج نہیں ہوتا وہ کچھ بھی سوچے بنا کہہ دیتے ہیں. اب جن لوگوں کو اس کے ورتھ کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جو چیز ہمیں $500 کی ملی وہ ہمیں $60-70 میں مل رہی ہے. میں جب 2013-12 میں بلاگنگ کے بارے میں مجھے پتہ چلا, پھر میں ورڈ پریس کی طرف شفٹ ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے میں بلاگ اسپاٹ پہ کام کرتا تھا. تو ورڈ پریس پہ شفٹ ہونے کے بعد تھیم انسٹالیشن, یار تھیم کہاں سے لاؤں, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز مطلب
مائنڈ میں یہ بات کہ $39 $49 ہم ایک تھیم پہ لگائے گے اس ٹائم، یعنی کہ میں 2012-13 کی بات کر رہا ہوں، امپاسبل تھا فار اس. سو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم کریک ورژن تھیم اپنی ویب سائٹ پہ یا نل تھیم جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے تھے. وہ بعد میں جب ہم ویب سائٹ کو چیک کرنے لگے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار ہم اپنی ویب سائٹ سے فری میں بیک لنک دے رہے ہیں لوگوں کو. کیونکہ آپ جب نل تھیم ڈالتے ہیں وہاں پہ آپ کے مائنڈ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس بندے نے اس تھیم کو نل کیوں بنایا ہے. اس کی ریزن ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے اس کی ریزنز ہوتی ہیں کیونکہ اس کے پاس پوری ایکسیس آ جاتی ہے آپ کی ویب سائٹ کی، اور وہ چاہے جس کو لنک دے، جس کو چاہے جس کنٹینٹ میں چاہے چینجز کر لے. ظاہر سی بات ہے، اس نے بھی تو کمانا ہے. اس نے بھی کمانا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. Yes, بالکل. اور وہ ایپل والا کیا کہتے ہیں، اسٹیو جابس. یا وہ اسٹیو جاب کہتا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اسٹارٹ سیلنگ آئس کریم. تو خیر پیڈ کورسز کے حوالے سے، تھیمز کے حوالے سے یہ باتیں تو مارکیٹ میں چلتی رہے گی، اور میرے خیال میں اس کی بجائے اگر ہم فوکس کر لیں اپنے گولز پر، ہم فوکس کر لیں آگے جانے پر، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. انڈیا پاکستان بارڈرز بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں. انڈیا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ کی جو آئل ہے اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنی شروع کی ہے، یا ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ آئی تھنک 320 کے $230 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے. پاکستان اسٹل آن مطلب $4 to 5 6 بلین ڈالر مارک. کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری لوگوں کی پرسنل مینٹلٹی اس میں ہے، پولیٹیکل ایشوز ہے، آپ کے خیال میں، آپ کی ایکسپیرینس کے مطابق یہ؟ سر میں اس میں زیادہ تر بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرتا ہوں کہ جب 2013-15 میں مائکروسافٹ والے پاکستان میں آئے تھے یہ مائکروسافٹ کا پلانٹ لگانے کے لیے، تو تب یہ نون لیگ کی حکومت تھی، تو انہوں نے تب ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ ان کو تو نالج نہیں تھا کہ آئی ٹی کیا ہے. آئی ٹی تو ایک بوم کرنے والا سیکٹر تھا. تو تبھی ہی جو مائکروسافٹ والے ہیں وہ پاکستان کے بجائے انڈیا میں شفٹ ہو گئے. تو دیٹس وائی انڈیا آج اس لیول پہ ہے. اور دوسری ریزن میں پاکستانی یوتھ کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ اب تو اویئرنیس بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اگر آپ بیک جائیں تو 2014-15 میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، لیکن 2018 کے بعد بہت زیادہ اویئرنیس ہے. تو اب لوگ اگر خود نہیں کرتے تو ان کو بھی بلیم جاتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. جیسے پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ای روزگار پروگرام چلا تھا، جی بالکل، جہاں سے وہاں لوگ اب ماشاء اللہ ٹاپ فریلانسر بن چکے ہیں. میں میرے سٹی کا ایک لڑکا اس کو جانتا ہوں، وہ اب ٹاپ ریٹڈ فریلانسر ہے. ایون اس کے پہلے وہ جاب کرتا تھا. ہزاروں سینکڑوں مثالیں. اسی طرح کا پھر ڈیجی اسکل سٹارٹ ہوا تھا. میں کہتا ہوں اسی طرح کا حکومت کو دن بدن زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دینی چاہیے. اب جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کرتے. اب جیسے یہ 2014-15 میں یہ نواز شریف لوگ لیپ ٹاپ دیتے تھے اسٹوڈنٹس کو، لیکن اب زیادہ ضرورت ہے. تب تو اس چیز کا اتنا اویئرنیس نہیں تھی، اب ہے. تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے اور یوتھ کو بھی سمجھنا چاہیے 9 to 5 از ناٹ اے ایزی ٹاسک. آپ اپنا کام کریں، اس میں کہتا ہوں 2 سال لگا لیں، آپ کی ساتھ زندگی آسانی ہے. بہترین بہترین. اچھا یہاں پہ ایک دوسری بات بھی آتی ہے، ہمارا جو گھریلو سسٹم ہے، ہم جہاں پہ ہماری رہائش ہے یا جہاں سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ایک تو کمیونٹی آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. پھر جب تھوڑا سا آپ کو فیم مل جاتا ہے یا پیسہ آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے ہر جگہ پہ ہے، میں صرف آپ کی اور اپنی بات نہیں کر رہا. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پلانا جو ہے وہ تو حرام کمانے لگا ہے، اتنا پیسہ نہیں مل سکتا حلال کی کمائی میں. دوسری بات یہ کہ ایک جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز کس طریقے سے ٹیکل کی جا سکتی ہے، اور کیا سجیشن دیں گے ان لوگوں کو؟ سر یہ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے. جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو میں ایک کمرے میں ہوتا تھا، لیپ ٹاپ پہ لگا رہتا تھا. ایون کہ میرے پاپا بہت پریشان تھے کہ اس کو میں نے BS آنر کروایا ہے، تو یہ اب کوئی جاب بھی نہیں کرتا، یہ کمپیوٹر پہ لگا رہتا کیا ہے. تو ان کو میں کہتا تھا مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے، میں آپ کو رزلٹ دکھاؤں گا. خیر وہ ٹائم گزرتا گیا، میں محنت کرتا رہا. ایون کہ نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا. تو میری روٹین بہت عجیب و غریب تھی کہ میں صبح فجر پڑھ کے سونا، 11 بجے اٹھ کے پھر کام پہ لگ جانا. تو ان شارٹ جب 6 منتھ بعد میرے انکم ہونا سٹارٹ ہوئی تو پاپا کو پتہ چلا. ماشاء اللہ پھر تو فیملی بہت زیادہ خوش ہوئی. اور اس کے بعد میرے پاپا نے مجھے ایک بات کی تھی جو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ سب کو سکھاؤ، مطلب کزنس، چاچو اور چھوٹے بھائی سب کو سکھاؤ. تو دیٹس دا مومنٹ کہ ہمیں وہ پراؤڈ ہوا کہ چلو شکر ہے ان کو پتہ چلا ہے. پھر میں نے گھر آفس بنایا، میں نے فری آف کاسٹ سب کو بتایا. تو جو دوسری بات سر آپ نے کی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جب ہمارا لائف سٹائل اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ محنت کمائی کی ہوتی ہے تو ہمیں بہت اچھی انکم ملتی ہے. تو وہ واقعی لوگ کہتے ہیں یہ تو اس کی ہوائی کی روزی ہے، حلال کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، یہ گھر بیٹھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے.
ویل سو میں اب بلاگنگ کی طرف واپس آتا ہوں اور آپ سے جسٹ ایک 2 کویشچن کرتا ہوں کہ ایک نیوبی اگر بلاگنگ سٹارٹ کرنا چاہے تو کیا ریکمنڈیشن ہے اس کے لیے, کہاں سے شروعات کرے اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو فرسٹ ڈالر جنریٹ کرنے میں؟ سر اگر تو نیوبی آن لائن کرنا چاہے تو میں اس کو ریکمنڈ 2-3 چینل کروں گا, جس میں ورڈ پریس کے لیے میں جو چینل ریکمنڈ کرتا ہوں وہ دا سلیمی ورڈ پریس. سوری کیا؟ دا سلیمی ورڈ پریس. دا سلیمی لاہور کا لڑکا ہے, کیونکہ میں نے خود اسے سیکھا. میں نے آج تک اس جیسا بندہ نہیں دیکھا یوٹیوب پہ جو اتنے آسان لفظوں میں اور اتنے اچھے طریقے سے ورڈ پریس سکھاتا ہے. کیونکہ بلاگنگ کرنے کے لیے ورڈ پریس آپ کو آنا ضروری ہے. بلاگر کا تو دور چلا گیا. تو اس کے بعد اگر آپ بلاگنگ پہ آتے ہیں تو میں اس کے 3 چینل ریکمینڈ کروں گا, جس میں سب سے پہلے اسماعیل بلاگر, دوسرا اسمر علی, اور تیسرا میں ٹیکنو ویدانت کا. ٹیکنو ویدانت کیونکہ بلاگنگ سٹارٹ کرنے کے لیے نیچر سرچ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے تو آپ کبھی بھی بلاگنگ نہیں کر پائیں گے. تو اگر یہ ان 3 چینلز کو فالو کرتے ہیں تو یہ آپ نچ فائنڈ کر لیں گے. اس کے بعد اپنا بلاگ سٹارٹ کر دیں گے. ڈومین ہوسٹنگ کی بات ہو چکی ہے کہ نیم چیپ سب سے بیسٹ ہے اور افورڈیبل ہے. تھیم کی بھی بات ہو چکی ہے, جنریٹ پیسہ ہے. تو باقی سر آپ بات کرتے ہیں فرسٹ ڈالر جنریٹ کرنے کی. سر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ محنت کتنے کرتا ہے. اگر وہ کنزیکٹو میں کہتا صرف 6 منتھ کام کرتا ہے, میں کہتا ہوں $1 نہیں وہ $1000 کما سکتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جتنے وہ اسکل سیکھ چکا ہوتا ہے اس کی وہ سروس دے سکتا ہے. رائٹ, فائیور پہ دے سکتا ہے, اور پہ دے سکتا ہے, ایون کہ فیس بک پہ دے سکتا ہے. یا ایگزیکٹلی میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ایون اپنے کورس کے اندر کہ میں بلاگنگ ٹیچ کر رہا ہوں, ادھر سے اسکرین شاٹ آ جاتا ہے, سر آپ کے اسکلس کو میں نے جو ہے سیکھا, آپ نے جو مجھے نیش ریسرچ اینڈ کی ورڈ ریسرچ سکھایا تھا میں نے فائیور پہ امپلیمنٹ کر لیا اور مجھے مہینے کے 60-70 ہزار روپے آنا شروع ہو گئے. سو 60-70,000 از اے ہیوج نمبر اگر آپ ایک نیوبی کے حوالے سے بات کر لیں. سو یس, آپ اس کو کہیں بھی فری لانسنگ میں اپلائی کر سکتے ہیں. بلکہ بہت سارے ہمارے نزدیکی لوگوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے کی ورڈ ریسرچ میں, نیش ریسرچ میں. پھر اس کے بعد آتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی بات. کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے. آپ نے ٹیم رکھا ہوا ہے, آپ ان سے کنٹینٹ لکھواتے ہیں, خود لکھواتے ہیں, اسٹارٹ میں کس طرح تھا؟ سو یا سر کنٹینٹ اسٹارٹ میں یہی تھا کہ ہم ظاہر سی بات بجٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی نارمل سا کنٹینٹ رائٹر ہائر کرتے کیونکہ خود کنٹینٹ رائٹنگ نہیں کی. تو اس کے بعد جب تھوڑا سا یہ 2021 میں ہم نے AI ٹول یوز کیے ہیں, جس میں میں کاپی میٹک یوز کیا اور مجھے اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. تو اس کے بعد جب آپ ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, کوئی پیسہ ہوتا ہے آپ کے پاس, تو پھر آپ ایک اچھے سے اچھا بھی کنٹینٹ رائٹر ہائر کر سکتے ہیں. اب کوسچن یہ ہے کہ نیوبی کیا کریں, کیونکہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. نیوبی کے پاس 2 طریقے, ایک تو وہ اگر وہ کنٹینٹ رائٹنگ کی اسکل حاصل کر لے وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس 6 مہینے کے اندر وہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا کنٹینٹ رائٹر بن سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ جو منتھلی ٹولس ملتے ہیں وہ اتنے زیادہ بھی کاسٹلی نہیں ہے کہ بندہ افورڈ کر سکے, تو میں ان کو ٹول ریکمینڈ کروں گا. اس کا 2 فائدہ ہوگا, تو ایک تو وہ اپنے کنٹینٹ جنریٹ کرے گا, دوسرا وہ کنٹینٹ جنریٹ کر کے سیل بھی کر سکتا ہے ٹول کے تھرو. چلیے, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی AI ٹولس کے حوالے سے. واقعی آئی ایم دا ون جو کہ AI کو بڑا پروموٹ کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا لوگ اس کے بہت خلاف بھی ہے, بہت سارے لوگ کو اس کے اس سے ریزلٹس بھی مل رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک, کیا آپ کے اس سکسیس میں AI کا کتنا رول ہے؟ سو تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں. سر AI کا کافی رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 2021 کے اینڈ میں کنٹینٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اور میں تو تقریباً 3 آرٹیکلس بھی ہمیں ڈیلی چاہیے ہوتے تھے. تو میں نے آپ سے رابطہ ہی کیا تھا, تو آپ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کاپی میٹک. جب میں نے کاپی میٹک پہ کام کیا, اسٹارٹ میں مجھے سمجھ نہیں تھی یہ کام کیسے کرتے. پھر میں نے آپ کی ہی ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ ڈیٹیل میں, تو جب میں نے اس سے کنٹینٹ جنریٹ کیا, پھر اس کی خود سیٹنگ کی, تو سر آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ مجھے تو ملے. میں پرسنلی بتاؤں گا, میں باقیوں کو نہیں بتاؤں گا, مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا AI سے. بہترین. یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جو کنٹینٹ جنریٹ کرتے تھے اس میں ایڈیشن کرتے تھے اپنی طرف سے, ویلیو ایڈیشن, یا بس جو جنریٹ کیا اسی کو ڈال دیا؟ سر ہلکی پھلکی میں ایڈیشن لازمی کرتا تھا ہر جگہ پہ. صحیح. کیونکہ پھر آپ کو تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے نا کہ یہاں پہ یہ چیز اگر ایڈ ہوتی ہے تو وہ زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے, اور یوزر کو انٹینٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. مطلب ہیومن فرینڈلی آپ نے اس کو بنانا ہے مسٹ. بالکل. سو اکارڈنگ ٹو یو سکسیس ریشو جو آپ کی ہے اس میں AI کا ایک رول ہے, اینڈ یو آر ریکمینڈنگ اٹ ٹو دا نیوبیز. سو ویل اس حوالے سے تو بہت زیادہ میں نے بات کی ہے پرسنلی, کیونکہ
دور جو ہے اے آئی کا ہے. ہم اے آئی ٹولس کو ریکمینڈ نہیں کرتے, لیکن ہم ایشرف کے کی ورڈ ریسرچ پہ بلیو رکھتے ہیں, ہم ایس ایم ایش کے کی ورڈ ریسرچ پہ بلیو رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ہم 90% 99% کام اے آئی سے ہی لے رہے ہیں. ورڈ پریس پہ ہم بلیو رکھتے ہیں, جو کہ آپ کو کمانڈس کے تھرو آپ کی پوری ویب سائٹ کو بلڈ کر لیتا ہے اے ٹو زی. آپ کوئی کوڈنگ نہیں کرتے, آپ ایشرف کے رزلٹ پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اس کے جو کی ورڈ ریسرچ ہے, اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم انوالو ہے, یہ اے آئی کے تھرو ریزلٹ نکالتا ہے. لیکن جب کنٹینٹ رائٹنگ کی بات آتی ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار آپ اس کو تھوڑا سا, دس از این اسسٹنٹ, یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹو بلڈ اے بیٹر کانٹینٹ, رائٹ. سو ایک نیویز کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی کاسٹ انتہائی منیمائز ہو جاتی ہے, جسٹ 2,000 سے 3,000 روپے یا 4,000 روپے, جو کہ ایک بندے کی جیب کا خرچہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ ہم ایک بہت ہی لوور لیول کے بندے کو بھی ٹارگیٹ کر لے تو 5-6 ہزار روپے اس کا مہینے کا لگتا ہی لگتا ہے. تو یہاں پہ ٹول آپ کو مل رہا ہے 3-4 ہزار روپے میں. اس حوالے سے آئی پرسنلی ریکمینڈیڈ اینڈ پرسنلی ہم ان پہ کام بھی کر رہے ہیں, ہمارے بھی کافی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. بلکہ لاسٹ جو ہماری ویب سائٹ کی میں بتا دوں تو ریسنٹلی اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اے آئی پر, اینڈ آلموسٹ 8 لاکھ امپریشن جو ہے وہ بن چکے ہیں لاسٹ 3 to 4 منتھس کے اندر. اور لاسٹ منتھ کی میں 8 لاکھ کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو زیادہ ہے, ٹھیک ہے. کلکس آ رہے ہیں, ڈیلی کے سیلز آ رہی ہے باقاعدہ. اور ریسنٹ ہم بہت جلدی اس ویب سائٹ کو اپنی مارکیٹ پلیس میں رکھ لیں گے فار سیلنگ. سو میری طرف سے تو یہی ریکمنڈیشن ہے. افتخار ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ اس کو آگے لے کے جائے, لیکن کہ ٹائم ایسا ہے کہ اب اس کو وہ کرنا پڑے گا. نماز کا بھی ٹائم ہے, بہت سارے اور بھی کام ہے. فائنل ریکمنڈیشن سجیشنس ٹو دا نیو بیز جو کہ بلاگنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کامیابی اس میں ملتی ہے نہیں ملتی, اور کتنی ٹائم ایوریج چاہیے ہوتا ہے ایک بلاگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے, اور ریسرچ کے لیے ایوریج دن کا کتنا ٹائم چاہیے؟ سر میں ریکمینڈ 100% کرتا ہوں, اور کامیابی بھی 100% ہے. اس کے میں کچھ ریزن وتھ پروف بتاؤں گا. سر آپ ایک جو بھی نیو بی ہے نا, وہ جب بلاگنگ میں آتا ہے نا, وہ سب ملے کہ 1 سال اس نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. جب وہ 1 سال اس کو کنٹینیو کرتا ہے, پہلے 6 مہینے اس کو نیچر سرچ میں, ویب سائٹ ڈیزائن میں, ویب سائٹ اسٹرکچر بنانے میں سب کچھ لگ جاتے ہیں. جب وہ پہلے 2 بلاگ بناتا ہے نا, تو اس کو بہت زیادہ مسٹیکس کرتا ہے, جو کہ وہ نیکسٹ بلاگ میں مسٹیکس سیکھ کے وہ کرتا ہے, وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ سر پاکستان میں لوگ صرف ہر بندہ اسی لیے کام کرتے ہیں کہ وہ ارننگ کرے. میں اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ لوگ صرف بلاگنگ کو یہی نہ سمجھے کہ یہ بس بلاگ بنایا, ایڈس سے پیسے آنے ہیں یا ایفلیٹ سے آنے ہیں, یا آپ کوئی بھی نیٹ ورک یوز کریں. لیکن میں کہتا ہوں اس سے بہت زیادہ 5 سے 10 ویز ارننگ کرنے کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ٹولس کی بات کرتا ہوں, آپ ٹولس سے کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اے آئی. تو آپ سمپل کیا کریں کہ فیس بک کے جتنے بھی گروپس ہیں نا, آن لائن کے ریلیٹڈ, بلاگنگ کے ریلیٹڈ, فلانسنگ, وہ آپ جوائن کریں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ اپنا ایک اچھا سا ڈسکرپشن بنائیں کہ میں یہ سروس دیتا ہوں. آپ جس طرح یقین کریں کہ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ میں خود بھی سروس دیتا ہوں کہ صرف جسٹ ایک ویب سائٹ سے بیک اپ لے کے دوسرے میں ڈال دینا, اس کے میں اچھا خاصا چارج کرتا ہوں. اب دیکھا جائے تو اب ایک بندے نے جو بلاگنگ ہے اس نے تو سیکھ لیا بنے, لیکن وہ سروس دوسرے کو بھی دے رہا ہے. تو سر یہ چھوٹی موٹی سروسز, ڈومین ہوسٹنگ کی سروس بہت زیادہ سیل ہوتی ہے. آپ فری لانسنگ میں سروس دے سکتے ہیں, فائیور پہ, اپور پہ بھی جا سکتے ہیں. سر فائیور پہ تو ماشاءاللہ گورا $200 پے کرتا ہے جسٹ ورڈ پریس انسٹال کر کے تھیم اور چند پلگنس لگانے کے. کنٹینٹ آپٹیمائزیشن کے الگ سے دیتا ہے, اس کے بہت زیادہ وہ پیسے دیتے ہیں. ایون کہ میں نے پاکستان میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو اپنے ویب سائٹ کا بیک اپ لینا نہیں آتا, وہ آپ کو 10,000 روپے دیتے ہیں. 10,000 از اے ویری ہینڈسم اماؤنٹ. ایسے ہی تو سر میں اپنی تھوڑی سی یہاں پہ ایڈیشن کروں گا کہ موٹیویشن کے لیے میں نے جو پہلے 1.5 سال جو ارننگ کیے وہ میں نے جسٹ فیس بک سے کیے, یہی ڈفرینٹ گروپ جوائن کر کے, جس میں میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے یہی سروسز دی ہیں. اور میں نے ویب سائٹس بائنگ سیلنگ ہے, جس سے میں نے آلموسٹ 2 ملین ارن کیا 2 سال کے اندر. ماشاءاللہ. یہ کوئی فائیور کی بات نہیں کر رہا, اپ ورک کی بات نہیں کر رہا, جسٹ لوکل کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, فیس بک اور واٹس ایپ کی بات کر رہے ہیں, اور جو 3,000 4,000 5,000 روپے کے ٹاسک ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. صحیح, بہترین ہو گیا, بہترین. تھینک یو سو مچ افتخار, آپ کے ٹائم کا بہت اچھا لگا. اینڈ آئی تھنک یہ آپ کا فرسٹ انٹرویو تھا فیلڈ میں آنے کے بعد اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد, اور میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں میرا بھی ایک چھوٹا سا رول ہے ویڈیوز کے فارم میں, جو کہ آپ نے فالو کیا. سو اس کے لیے شکریہ. اور بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, اور اس قسم کی باقی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہے گی. آپ کی طرف سے کوئی فیڈ بیک, سجیشن, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, تو آپ
ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو اسی کے ساتھ ونس اگین تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.